اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ سرورا شاہ گریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ گریما دستگیرا اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ مجھ پہ احمد کا ہو سایہ ہو اشرف کا کرم، مجھ پہ احمد کا ہو سایہ ہو اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف با صفا کے واسطے، سیدی اظہار اشرف با صفا کے واسطے۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شہا بے کس نوازی کن طبیبا چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ اگر رانی وگر خانی غلامم انت سلطانی، دیگر چیزیں نہیں دانم اغثنی یا رسول اللہ۔ علامہ اشتیاق عالم زیا شہبازی بھاگلپوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، کبھی زندگی پہ نہ کی نظر کٹی عمر ساری گناہ میں، اے خدائے کعبہ پناہ دے میں کھڑا ہوں تیری پناہ میں، اور میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرا جرم لاکھ بڑا سہی تیرے فضل سے تو بڑا نہیں، میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمہ زن تیری رحمتوں کی پناہ میں، میرے جیسے لاکھوں ہیں خیمہ زن تیری رحمتوں کی پناہ میں۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار حضور رحمت پروردگار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مادا یا واسع الکرم۔ حاضرین و ناظرین، منبر ناز پر تشریف فرما نائبین مصطفیٰ و اسلام کے غیرت مند شہزادوں، دور و نزدیک سے سننے والی پردہ نشین خواتین امت، نیز مذہب حقہ کی عفت مآب کنیزان مصطفیٰ، علیم الدین اشرفی اپنے بزرگوں کی خدمت عالیہ میں اور احباب کے گلشن محبت میں ہدیہ تسلیمات پیش کرتا ہے، قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عاشقان مصطفیٰ کا امنڈتا ہوا یہ سیلاب، غلامان مخدوم سمنا کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر، عاشق
تاج الاولیاء کا ماننے والا اور ایک مہمان کے سلام کا جواب اس قدر دھیما. دیکھیے سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کا ایک سماجی حیثیت بھی ہے، ایک ملی حیثیت بھی ہے. سلام کا ایک سوشل اپنا اسٹیٹس بھی ہے. اس نقطۂ نظر سے، اس نقطۂ نگاہ سے سلام کیا ہے دو مومن کے درمیان نیک دعائیں ہیں، شبھ کامناؤں کا آدان اور پردان ہے، جس میں خرچہ کچھ بھی نہیں اور چرچا دونوں جہان میں. میں پھر محبت سے سلام کرتا ہوں، آپ بھی محبتوں کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ یہ رہی ہے نبی کے دیوانوں والی بات. حضرات، میں اپنی طرف سے اور تمام اراکین و منتظمین، محبین، مخلصین کی طرف سے عرس تارک السلطنت قطبۃ الکبریٰ محبوب یزدانی غوث العالم محبوب یزدانی حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اور شہنشاہ ہفت اقلیم تاج الملت الدین حضور سیدنا بابا تاج الدین اور عارف باللہ قطب الاولیاء حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آراس مبارک کی دل کی آتہ گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. قبول کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان بزرگان دین کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے. حضرات دیکھیے، ہمارے یہاں کا دستور ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک اصول ہے کہ جب بھی ہم کسی دینی پروگرام کا افتتاح کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، اس محفل پاک کا آغاز اللہ کے مقدس کلام سے کیا کرتے ہیں. آئیے اسی دستور کو، اسی اصول کو، اسی ضابطے کو اپناتے ہوئے محفل پاک کا آغاز کرنے کے لیے اللہ کے مقدس کلام سے میں آواز دے رہا ہوں. قاری خوش الانہار زینت القرہ حضرت حافظ و قاری محمد احمد رضا صاحب قبلہ کو اس شعر کے ساتھ کہ سن اے اللہ کا فرمان بدلنے والے، سن اے اللہ کا فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے. سن اے اللہ کا فرمان بدلنے والے، جبر سے آیت ذیشان بدلنے والے. یہ میں نہیں کہتا ہوں، تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ خود ہی بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے، خود ہی بدل جاتے ہیں، خود ہی بدل جاتے ہیں قرآن بدلنے والے. اور شاعر کہتا ہے کہ سرکار سے، جس کو سرکار سے الفت نہیں ملنے والی، جس کو سرکار سے الفت نہیں ملنے والی، اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی. کہیے سبحان اللہ. جس کو سرکار سے الفت نہیں ملنے والی، اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی. اور پہلا اور آخری قاری ہے علی کا بیٹا، پہلا اور آخری قاری ہے علی کا بیٹا. اب سرے نیزے پہ قرآن کی تلاوت نہیں ملنے والی، اب سرے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت نہیں ملنے والی. مائک پر قاری محمد احمد رضا صاحب. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان فأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم کہ میرے آقا کی مدحت ہو رہی ہے، 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 عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے، عبادت ہی عبادت ہو رہی ہے،
اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے، تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے، تیرے در کی زیارت ہو رہی ہے، غلاموں کی شفاعت ہو رہی ہے، غلاموں کی شفاعت ہو رہی ہے، تلاوت ہی تلاوت ہو رہی ہے، اور صحابہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، صحابہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، صحابہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، تو تلاوت ہی تلاوت ہو رہی ہے، تلاوت ہی تلاوت ہو رہی ہے، اور بطور خاصی شعر بھی ملاحظہ فرمائے تاریخ کے حوالے سے کہ نواسا پشت پر سجدے میں نانا، وہ ماشاء اللہ نواسا پشت پر سجدے میں نانا، نواسا پشت پر سجدے میں نانا، فدا جنت پہ جنت ہو رہی ہے، فدا جنت پہ جنت ہو رہی ہے، فدا جنت پہ جنت ہو رہی ہے، اور جدا ہے تن سے سر ابن علی کا، جدا ہے تن سے سر ابن علی کا، جدا ہے تن سے سر ابن علی کا، مگر سرے نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، سرے نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، سرے نیزہ تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے گھر سے لنگر بٹ رہا ہے، علی کے گھر سے لنگر بٹ رہا ہے، علی کے گھر سے لنگر بٹ رہا ہے، تو زمانے کی ضیافت ہو رہی ہے، زمانے
کی ضیافت ہو رہی ہے، تلاوت ہی تلاوت ہو رہی۔ سورۃ سنت مداحان خیر الانام جملہ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابو محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت پاک کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا احسان، اس کا فضل ہے کہ آج اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقربین بندوں کے ذکر کے لیے چنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس پاک مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا، بالخصوص حاجی سہیل صاحب اور ان کے تمام رفقا کہ جن کی محنتوں سے آج عرس مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ و شہنشاہ حق اقلیم حضرت بابا سید محمد تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کی نسبت سے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ چونکہ وقت بڑا مختصر ہے تو میں چند باتیں اپنے حصے کی سعادت کی غرض سے آپ کی سماعتوں تک پہنچاؤں۔ اپنی توجہ ادھر ادھر بھٹکائے بغیر اہل اسٹیج سے بھی گزارش ہے کہ 15 منٹ کا وقت میرے پاس ہے، اتنے دیر میں مجھے اپنی بات آپ تک پہنچانی ہے۔ بالکل توجہ کے ساتھ سنیں۔ قرآن پاک کی میں نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں دعا کا حکم دیا اور فرمایا کہ مجھ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کریں اور تجھ سے ہی مدد چاہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ جب ہم تیری عبادت کرتے ہیں بلا شبہ اور تجھ سے ہی مدد چاہنا ہے، تو اس مدد میں ہم تجھ سے کیا مانگے؟ تو رب نے وضاحت فرمائی آگے، فرمایا مجھ سے دعا میں مانگو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہے۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کے راستے جن پر غضب ہوا اور جو بھٹکے ہوئے۔ اللہ رب العزت سے ہر نمازی نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے، استعانت مانگتا ہے کہ اللہ تجھ سے ہم مانگے، تیری عبادت کریں، اور تجھ سے کیا مانگے؟ تو رب نے کہا مجھ سے وہ مانگو اور کہو کہ اللہ ہمیں چلا راستہ سیدھا ان کے راستے پر جن پر انعام ہوا۔ یہ کون ہے جن پر اللہ کا انعام ہے؟ کن کے راستے کی دعا ہم رب سے مانگتے ہیں؟ کن کے راستے پر چلنے کا حکم رب تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے؟ آپ اگر قرآن پر غور کریں، مطالعہ کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام اللہ آگے فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا انعام، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا ان سب پر اللہ کا انعام، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں ان کی محبت کریں۔ اللہ رب العزت نے صراط مستقیم پر چلنے کا اصل حق اگر کسی کو دیا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اہل سنت۔ اس کی دلیل قرآن ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا کہ انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرو، اور اللہ نے جن پر انعام کیا ان کے گروہ، ان کی جماعتوں سے ہمیں متعارف کرایا اور کہا ان کے راستے پر چلو۔ اب آپ اگر غور کرو تو یہی واحد ایک جماعت ایسی ہے کہ جس کے اندر نہ صحابہ کا بغض، جس کے اندر نہ اہل بیت کی دشمنی، جو نہ اولیاء اللہ کا بے ادب، اور جب ان کا بے ادب اور گستاخ نہیں تو پھر انبیاء کی تو بات ہی اعلیٰ ہے۔ تو تمام چیزوں کا ادب اس جماعت کے اندر ملا۔ اب اگر عزم قرآن دیکھا جائے کہ رب کائنات صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دے رہا ہے، اور کون اللہ کے حکم کے مطابق صراط مستقیم پر گامزن ہے، تو سوائے اہل سنت کے اور کوئی جماعت نظر نہیں آئی۔ اور یہ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل یہ کہ آج ہم مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر، جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارا ان سے کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی رشتہ ہمارا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سینکڑوں میل دور ہم ہیں، اور اپنی بستی اپنے محلے میں مجلس سجا کر بیٹھے ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آخر یہ جذبہ، حضرات کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں آج ہم ان کی مجلسوں کو اپنی استطاعت کے مطابق اپنے شہر اپنے محلے میں انعقاد کرتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جن کو گئے ہوئے دنیا سے سینکڑوں سال ہو گئے تم ان کا ذکر زندوں سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہو، تو ہمارا اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اب اس کا جواب مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو رب کائنات ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اے گروہ ملائکہ، فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور ہر اہل ایمان اہل دل کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دو۔ تو آج اگر ہم اور آپ ان اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ رب کی مرضی ہے۔ رب چاہتا ہے تو ہم ان کی مجلسیں سجاتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں۔ اور بالخصوص اس شہر کے نہیں بلکہ میں کہوں کہ اطراف کے کئی ایک شہروں کے شہنشاہ، جنہیں شہنشاہ حق اقلیم بابا سید محمد تاج الدین کہا جاتا ہے، آپ کی سیرت پر اگر کلام کیا جائے تو وقت درکار ہے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمان نجیب الطرفین سید، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں،
آپ کے آبا و اجداد کا تعلق عرب سے، پھر ایک زمانہ ہوا وہ مدراس آئے، پھر کامٹی میں آ کر وہ بسے، اور وہیں سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سرکار تاج الاولیاء ولادت پیدا ہوتے ہی بڑی مخلص طبیعت کے حامل تھے۔ آپ بچپن سے ہی خلوت نشینی کو زیادہ پسند کرتے تھے۔ 5 یا 6 برس کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال پہلے ہو چکا، نانا نانی اور ماموں کی کفالت میں آپ رہے۔ سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کو کی کامٹی کے ایک مکتب میں آپ کے نانا نے قرآن و احادیث کا علم حاصل کرنے کے لیے داخل کرایا۔ اس دور میں مکتب اور مدارس ایسے نہیں ہوتے جیسے آج، بلکہ جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے کسی درخت کے نیچے مولوی صاحب اپنی کلاس لگا کر بیٹھتے اور بچے اکٹھا ہو کر وہاں قرآن اور احادیث کا درس کیا کرتے۔ معمول کے مطابق آپ بھی بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ ایک وقت یہ ہوا کہ عبداللہ شاہ نوشائی رحمت اللہ تعالی ان کا گزر ہوا قریب سے، گزرتے عام وقت بھی تھے، لیکن اس دن جب گزرے آپ تو آپ اس درسگاہ کے قریب ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد آپ نے اپنے خادموں میں سے کسی کو کہا کہ جاؤ وہ بچہ کہ جس کی پیشانی چاند سے زیادہ روشن ہے، جس کے نور کی شعاؤں نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا، اسے جاؤ اور بلا کر لاؤ۔ جو مولوی صاحب مدرس سے انہوں نے دیکھا معلم نے کہ حضرت رکے ہیں، آخر کیا وجہ ہے، تو باادب وہ بھی کھڑے ہوئے۔ آپ نے سرکار تاج الاولیاء کو قریب بلایا، کم سنی عمر ہے، اور کچھ تبرکات عطا کیے، کہا بیٹا اسے کھا لینا، اور مولوی صاحب کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مولوی انہیں تم کیا پڑھاتے ہو، یہ تو علم لدنی کے مالک ہیں، رب نے انہیں پڑھا پڑھایا بھیجا ہے۔ اور پھر سرکار تاج الاولیاء کو وہ فیض عبداللہ شاہ نوشائی نے منتقل کیا، اور پھر اس کے بعد سے آپ کی کیفیت ایسی تبدیل ہوئی کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی گئی، سرکار تاج الاولیاء دنیا سے بے رغبتی کو اختیار کرنے لگے، اور نیک 13 سال کی عمر میں آپ اوجھل بھی ہو گئے۔ کتابوں میں ہے کہ گونڈوانا چھتیس گڑھ کی طرف شاید یہ جنگل ہے، ان جنگلات میں سرکار تاج الاولیاء پڑے، اور ان جنگلات میں آپ نے تقریباً 3 سالوں تک اپنا وقت گزارا۔ اذکار تاج الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ 3 سالوں تک آپ وہاں رہے، اور ان 3 سالوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ کبھی آپ درخت پر الٹا لٹک جاتے، کبھی درخت کے نیچے ہوتے، کبھی آپ کے جسم پر ایک چادر کے علاوہ کچھ نہ ہوتا، اور زبان پر لفظ اللہ کا ورد ہوتا۔ اس دور میں وہ علاقہ جہاں آپ تھے وہ جادوگروں کا علاقہ تھا، تو وہاں جو جادوگر تھے وہ عاجز آ گئے کہ جب سے ان کی آمد ہوئی ہمارا جادو اب کسی پر کام نہیں کرتا۔ یہ پریشان ہوئے، اور اتنا پریشان ہوئے کہ میٹنگ کی کہ چلیں ان پر اجتماعی جادو کریں، اجتماعی جادو کریں، انہیں ڈرائیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں، جس کی رگوں میں علی کا خون ہے، حسینی تیور ہے، وہ آیا مصطفیٰ کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے۔ آپ بیٹھے اپنی عبادت میں، یہ جادوگر پہنچے اجتماعی جادو کرنا، لیکن یہ پلٹ کر ان پر ہوا، اور جب پلٹ کر ہوا تو کوئی لنگڑا ہوا، کوئی لولا ہوا، کوئی اپاہج ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ عام آدمی نہیں جسے ہم اپنے جادو اپنے ٹونے سے بھگا دیں۔ تمام کے تمام گئے، اجتماعی طور پر آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، کہ ابھی آپ کی عمر 15 یا 16 برس کو پہنچ رہی ہے، آپ کھڑے ہو کر کہتے ہیں حضور ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، ہمیں خدا را معاف کر دیں، ہماری جو غلطی بخش دیں، لیکن ہمارے لوگ صحت یاب ہو جائیں، آپ بخش دیں۔ بس سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوا نے یہ دیکھا تو بھلا کیوں وہ نہ بخشیں، اس لیے کہ بخشنا، درگزر کرنا ان کا خاندانی رواج ہے۔ ارے یہ ان کے دربار کا عالم تو یہ ہے کہ یزیدی اگر دربار میں آیا ہے اور زین العابدین نے دیکھا تو یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے باپ کو مارنے والا، یہ میرے بھائیوں کو قتل کرنے والا ہے، بلکہ کھلایا ہے، پلایا ہے۔ اور جب 3 دن گزر گئے تو جواب یہ دیا کہ
کہ کربلا میں جو تم نے کیا تھا وہ تمہارا کردار ہے اور جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارا کردار ہے۔ سرکار تاج الاولیاء نے معاف کر دیا، معاف کیا تو حال یہ ہے کہ وہ تمام صحت یاب ہو گئے اور ان کی تعداد تقریباً 6000 بتائی جاتی ہے، 6000 کہ یہ 6000 کی تعداد میں تھے۔ جب دیکھا تو کسی نے پوچھ لیا کہ اے نوجوان یہ بتاؤ آپ ہو کون؟ آپ نے نام بتایا اور پھر اپنا نسب بتایا، تو روایت میں ہے کتابوں میں کہ وہ 6000 جو ابھی تک جادو کرتے تھے وہ ایک کے بعد دیگر آپ کے دست حق پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، آپ کے محب اور آپ کے عاشق ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ 3 سالوں کے بعد لوٹے کامٹی میں، آپ کے ماموں سید عبد الرحمان نے آپ کو جو ہے وہ پھر سنبھالا، فوج آپ نے جوائن کی، آپ کامٹی میں ایک مدراسی رجمنٹ میں رہے، اس کے بعد آپ کا ٹرانسفر ہوا، آپ ساگر پہنچے اور ساگر میں آپ کے اندر جو جذب کی کیفیت تھی جب وہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اپنی وردی اتار کر اپنے بڑے افسر کے ٹیبل پر رکھا اور کہا اب ہم سے تمہاری نوکری نہیں ہوتی، ہم تو اس نوکری کے لیے جاتے ہیں جس نوکری کے لیے رب نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ آپ لوٹ آئے اور آنے کے بعد پھر پوری زندگی سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمت و رضوان مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی تبلیغ کبھی اپنے عمل سے، کبھی اپنے اقوال سے، کبھی اپنی کرامتوں سے فرمائی، اور حال یہ ہوا کہ یہ ناگپور شہر آج جو ان بلندیوں پر پہنچا ہے، اس کا عروج، اس کا مقام اتنا اونچا ہے، یہ کسی کا کمال نہیں بلکہ سرکار تاج الاولیاء کے قدموں کی برکت ہے کہ آپ نے اس شہر کو اور اس شہر کی جگہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ آپ پاگل خانے جب پہنچے اور وہ پاگل خانے پہنچانے میں انگریزوں کا ہاتھ، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ دماغی طور پر کیوں ہوئی، کیونکہ وہ کلب کا جو کانسیپٹ آج مسلمانوں کو ملا، خاص کر یہاں تو نہیں لیکن پور مائنڈ یا جہاں گورنمنٹ سروینٹ زیادہ ہوتے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا کہ سرکار ان کے لیے کلب کے لیے اہتمام کرتی ہے، باقاعدہ وہ اپنی باتیں کلبوں میں بتائی۔ تو انگریزوں کی دین سرکار تاج الاولیاء اسی کلب میں گئے برہنہ ہو کر کہ جہاں افسران کی عورتیں اپنا وقت گزارتی، جب دیکھا کہ ایک شخص برہنہ چلا آیا، فون کیا، فوراً آپ کو گرفتار کر کے مانکاپور پاگل خانے میں بھرتی کر دیا۔ بس آپ کے قدم پڑنے تھے کہ وہ پاگل خانہ شفا خانے میں تبدیل ہو گیا۔ اور ایک بہت پیاری بات آپ نے سن لیں کہ اس وقت جو اس کے انچارج تھے وہ ڈاکٹر عبد المجید، ان کا نام کے بعد ڈاکٹر عبد المجید صاحب، ایک اتنا وحشی پاگل کہ اسے اسپیشل سیل میں رکھا جاتا ہے، اگر وہ کبھی چھوٹ جائے تو لوگوں کو خطرہ یہ تھا کہ یہ لوگوں کو کاٹے گا، نوچے گا، انہیں اذیتیں پہنچائے۔ اچانک وہ بھاگ گیا اور جب اس کی خبر انچارج کو ملی تو اس کی نوکری پر بنائی، وہ پریشان، پوری رات اپنے ملازمین سے کہا جاؤ اسے تلاش کرو ورنہ صبح ہوتے ہی میری نوکری چلی جائے گی۔ رات بھر اس کے لوگ ڈھونڈے اور وہ اپنے کیبن میں آفس میں بیٹھ کر افسوس میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، اللہ میری امداد فرما، میری مدد فرما تاکہ میری نوکری بچ جائے، میری عزت پر داغ آنے سے بچ جائے۔ رات گزری، صبح فجر کا وقت ہوا کہ وہ وحشی پاگل جسے زنجیروں سے جکڑ کر اسپیشل سیل میں رکھا جاتا تھا، وہ وحشی پاگل خود بخود ایک نارمل آدمی کی طرح پاگل خانے میں ڈاکٹر صاحب کے کیبن میں آ گیا اور کہتا ڈاکٹر پریشان نہ ہو، لے میں چلا آیا۔ ڈاکٹر نے ٹھنڈی سانس بھری، اللہ کا شکر بجا لایا، کہا جب آنا تھا تو بھاگا کیوں؟ کہا میں تو بھاگ کر گھر جا رہا تھا لیکن وہ تاج الدین جسے تو نے قید کر رکھا ہے یہ میرے پیچھے آئے اور آ کر اپنی کھڑاؤں چپلوں سے مارتے ہوئے مجھے اس کے دروازے تک لائے اور لانے کے بعد خود نہ جانے کدھر چلے گئے۔ بس اتنا سنا ڈاکٹر نے، فوراً سرکار تاج الاولیاء جس سیل میں بند تھے وہاں پہنچا اور جا کر جب سیل کا دروازہ کھولا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ حالت نماز میں ہیں۔ اس کا اس دن تھا کہ وہ سمجھ گیا کہ جسے دنیا پاگل کہہ رہی ہے اصل معنوں میں یہ پاگل نہیں بلکہ رب کا مقرب بندہ ہے، اللہ نے اپنی معرفت اسے عطا کر دی ہے۔ اور پھر وہاں سے سرکار تاج الاولیاء کی کرامتوں کا جو شہرہ ہوا تو وہ پاگل خانہ زیارت گاہ تاج الاولیاء بن چکا۔ ایک وقت تھا کہ آپ کی زیارت پر ٹکٹ لگتی،
آپ کچھ عرصہ وہاں رہے، پھر راجا رگھوجی راؤ بھوسلے ان کی خدمت میں رہے، ان نے بڑا اصرار کیا تو سرکار تاج الاولیاء چلے آئے۔ پہلے اور لوگوں نے بھی کہا لیکن آپ کسی کے ساتھ نہیں، جس کے ساتھ چلے آئے شکردرا میں رہے، اور پھر آخری ایاموں میں آپ پہنچے تاج آباد شریف، جو کہ آج تاج آباد ہے۔ ایک وقت تھا کہ ویران جنگلات تھے، کچھ نہیں تھا۔ آپ گئے اس جگہ، اپنے عصا کو گاڑا اور کہا کہ اب ہمارا مقام آخر یہ، اب ہماری زندگی کا اختتام یہی ہوگا۔ اور 26 محرم کو جو کہ ابھی گزرا، اور پورے شہر نہیں بلکہ پورے مہاراشٹر، ایم پی اور جہاں جہاں بھی آپ کے چاہنے والے ہیں، سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سرکار تاج الاولیاء کے یوم وصال پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا، اور جو محب تھے وہ زیارت کے لیے ناگپور تشریف لائے۔ آپ کی پوری زندگی کا اگر نچوڑ دیکھا جائے تو آپ نے اتباع مصطفیٰ کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی، خدمت خلق کی طرف لوگوں کو رغبت دلائی، شفقت اور مہربانی کا درس آپ نے دیا۔ اور یہ بات بالکل توجہ سے سنیں کہ اگر بزرگوں کا طریقہ اور تصوف کی بو اگر کسی کے اندر آ جائے تو حضرات پھر اس کے اندر سے نا اتفاقی، حسد، بغض اور عداوتوں جیسے جنس ختم ہو جاتے۔ میں علماء کے توجہ چاہوں گا، آج ہمارے معاشرے جو آپ دیکھیں نا کہ حال یہ ہے کہ جسے صحیح طور پر آج غسل بھی نہیں آتا وہ مناظر بنا بیٹھا ہے، جسے باتیں کرنا نہیں آتی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں پر لان تان کرنا، قوم کے اندر تفرقے، بٹوارے، لوگوں کو بانٹنا، لوگوں کے ذہن میں غلط باتیں ڈالنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ بظاہر علم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن جس سے علم نکھرتا ہے، جسے تصوف کہا جاتا ہے، آج اس سے کوسوں دور ہے۔ اور حضرات اسی سے دوری کی وجہ ہے کہ آج ہماری قوم کا حال ہم میں کسی سے مخفی ہے، کسی سے چھپا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جب تک علم کے ساتھ تصوف تھا، اللہ والوں سے محبت تھی، تو حال یہ تھا کہ آدمی ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اللہ والوں کی محبت اور ان کے راستے پر چلنے سے دل میں نرماہٹ پیدا ہوتا، اخلاق بہتر ہوتا۔ جب ان کی زندگی سے کوئی متعارف ہو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ زندگی جو میں جی رہا ہوں وہ نہیں، زندگی تو وہ ہے جو انہوں نے جیا۔ سرکار تاج الاولیاء نے اپنی پوری زندگی میں یہ تعلیم دی۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار تاج الاولیاء علیہ رحمہ کے صدقے ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار تاج الاولیاء کی سچی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تفصیل سے سیرت بیان کرتا لیکن کیونکہ پرمیشن اور جو جلسے کے کارکنین ہیں انہوں نے ایک وقت کی قید لگائی ہے، تو جو وقت میرا تھا وہ پورا ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا تو پھر گفتگو کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ممبر نور پر جلوہ افروز علماء کرام، مفتیان کرام، شورا اعظام، وائمہ کرام، حفاظ کرام، سامنے تشریف فرما، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے زندوں میں سلام کیا ہے، شاید کسی زندگی کے ساتھ جواب دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العظيم۔ شمع رسالت کے پروانوں، جگر گوش ہے یامینہ کے عاشقوں، بادۂ توحید کے متوالوں، آئیے ہمارا مل کر سب سے پہلے نور اول کے آئینے جمال و کمال، قادر کل کا مظہر ذات و صفات، رب العالمین کا خلیفہ اعظم، خالق کونین کا نائب اکبر، فضائل السماوات والارض کا مالک و مختار، ملکوت و ملک کا تاجدار، انیس بے قرار نبیوں کے تاجدار، جن و بشر کے سردار، صاحب اقتدار، نائب پروردگار، احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ ناز خلوص و محبت کے ساتھ حدیث درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل ستائش ولائق مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ ایسی ہستیوں کے آراس میں آپ شامل ہو رہے ہیں جن کا چرچا صرف اس روئے زمین پر نہیں بلکہ بلند آسماں پر بھی ہے۔ ہم گنہگار انسانوں کی جماعت میں ہی نہیں بلکہ معصوم ملائکہ کی جماعت بھی ان کا چرچے ہوتے ہیں، یعنی وہ ذات جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انسانوں میں مخصوص بنا کر کے اپنا محبوب بنایا، جنہیں ہم ناگپور کے دھرتی کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو شہنشاہ اپنے اقلیم حضرت سیدنا بابا تاج الدین تاج الاولیاء ناگپور سے لگی ہوئی زمین کامٹی کے دھرتی پر رہنے والی ذات، اپنے فیض سے سب کو مالا مال کرنے والی ذات حضرت عبداللہ شاہ نوشاہی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات گرامی ہے، اور میلوں دور سے اپنے فیض کو لٹانے والی ذات جس نے نخوت و تکبر کے تمام تر بلندیوں کو توڑ کر کے لوگوں کو سبق دینے کے لیے ہندوستان کے سرزمین کا سفر کیا تھا، وہ ذات میر اوحد الدین سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمناری رحمۃ اللہ علیہ کے ذات گرامی ہے۔ پوری کمیٹی اور پورے ان کے رفقا اور پورے یہاں آنے والے ان بزرگوں کے عرس میں اس محفل میں شرکت کرنے والے قابل ستائش ہیں کہ اپنی بیداری اور بزرگوں کے بارگاہوں سے جو لگاؤ ہے اس کا اظہار یہاں کے اس اجتماع سے پتہ چلتا ہے، اور امید قوی ہے کہ ان بزرگوں کے فیضان سے ہم مالا مال ہوں گے۔ آج کی اس خوبصورت اسٹیج میں بڑی ذات حضرت علامہ مولانا مفتی علیم الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ قدسیہ کی، اور ان کے بعد بہت سارے یہاں علماء ہیں جن کو میں نام سے تو نہیں جانتا، لیکن اہل سنت و جماعت یہ وہ درخشندہ ستارے ہیں کہ جہاں رہتے ہیں وہیں اپنے نور کی شعاؤں سے آس پاس کے علاقے کو منور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دور دراز کا سفر کر کے اس محفل میں آنے والی ذات مجھ سے پیش رو خطیب حضرت اللہ مولانا محمد محمود صاحب قبلہ جو چادہ میٹ افراسیہ سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے، آپ نے بہترین خطاب سنا اور شہنشاہ اپنے اقلیم کے حوالے سے بہت ساری باتوں کا انہوں نے اپنی مخصوص انداز میں بیان فرمایا، اور ہمارے قلوب کو ان کے ان خوبصورت واقعات سے منور و مجلہ کیا۔ انہی کے ساتھ آنے والی ذات جناب حضرت مولانا عبد الحکیم رضوی صاحب ہیں، مشہور و معروف شاعر جو صرف مہاراشٹر اور صرف ناگپور میں نہیں بلکہ اسٹیٹ کے باہر بھی جن کا نام ہے، میری مراد حضرت مولانا رئیس صاحب سے ہے، اور مولانا اشرف صاحب، اور اس اشتہار میں بہت سارے ایسے لوگوں کے نام ہیں کہ شاید کسی وجہ سے اور بھی نہ آ پائے ہوں۔ مولانا حقیق اللہ صاحب قبلہ شاید وہ یہاں پہ نہیں آ پائے ہیں، علیل ہے ان کی طبیعت جس کی وجہ سے وہ ان کی حاضری نہیں ہو پائی، اور میں اس کے ساتھ اپنے اس تمہیدی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اسٹیج میں کس کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں اور کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ وہی آفتاب ہے۔ یہ تمام
وہ لوگ ہیں جن سے قوم رہبری حاصل کرتی ہے اور جن کے اشارے ابرو پر کام کرنے کے ہمیشہ تیار رہتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ یہ چاہے ہوا کا رخ مخالف سمت پھیر دیں تو قوم مخالف سمت چلی جائے گی، موافق سمت پھیر دیں تو قوم موافق سمت چلی جاتی ہے۔ شکوہ اور شکایت کا وقت نہیں، جو مولانا محمود صاحب ابھی کہہ گئے ہیں وہ آپ نے سن لیا ہے۔ بس آئیے، چونکہ وقت بہت کم ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، بات یہیں سے شروع کر دیتا ہوں۔ پہلے ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ بھی اہل ایمان سے خطاب فرماتا ہے۔ اللہ کے خطاب کے انداز ہے، کہیں یا ایھا الناس ارشاد فرماتا ہے جہاں پوری انسانیت مخاطب ہوتی ہے، اور جب یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتا ہے تو وہاں ایمان والے مخاطب ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ خطاب اللہ کا ایمان والوں سے ہے۔ اب بات اتنی سی ہے، بات یہاں پر طے ہو گئی، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور اس کے بعد ذکر کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچوں کی صحبت، اللہ سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں ہے، اگرچہ وہ ڈرتے ہوں پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ کوئی اپنے گوشے تنہائی کو سمجھتا ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، کوئی بادیہ نشینی کو سمجھتا ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، کوئی بوریا نشینی کو سمجھتا ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، کوئی صحرا کا کہتے ہیں صحرا کا رخ کرتا ہے اور کہتا ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، کوئی جگہ جگہ سفر کر کے کہتا ہے ہم خدا سے ڈرتے ہیں، ہمیں اس میں کوئی کلام نہیں ہے، خدا سے ڈرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف اپنے سے ڈرنے کی بات نہیں کہی، بلکہ جملہ کا تسلسل بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ اپنے سے ڈرا رہا ہے وہاں اچھوں کی صحبت بھی اختیار کروا رہا ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ذمہ دار اسٹیج ہے، اس ذمہ دار اسٹیج کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، اے بندے، اللہ کے خطاب سے آپ اپنے آپ کو کیا پاتے ہیں؟ کیا آپ خدا سے ڈرنے والے ہوئے کہ نہیں؟ کیا آپ خدا کا خوف رکھنے والے ہوئے کہ نہیں؟ کیا آپ کے دل میں خوف خدا کا آیا؟ کیا آپ کے دل میں خوف خدا سمایا؟ تو آپ کہیں گے جناب والا آپ کیسے کہتے ہیں، ہم اس سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایمان لانا یہ بھی تو خدا سے ڈرنا ہے۔ یاد رکھنا خطاب بھی ایمان والوں سے ہی ہے، غیروں سے خطاب نہیں ہے۔ ایمان لانا، اور اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ کیا ایمان لانے کے بعد اللہ سے بندہ ایمان لانا یہ اللہ سے ڈرنے کی ضمانت نہیں ہے؟ یعنی اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا ہونا اور ہے، خدا سے ڈرنا اور ہے۔ اگر ایمان والا ہونا ہی خدا سے ڈرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اللہ سے ڈرو، بلکہ ایمان والے ہو گئے تم ہی کامیاب ہو گئے۔ جبکہ جب ارشاد ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہوئے ایمان والے، تو ایمان والا ہونا خود ہی کامیابی کی ضمانت ہے، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ لیکن جہاں اللہ صرف ایمان والے سے اتنا ہی نہیں کہا کہ تم ایمان لے آؤ، بلکہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اور جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ آپ چلتے چلتے دیکھتے چلے جائیں، جب بندہ خدا ایمان والا جب خدا سے ڈرتا ہے غیبت چھوڑتا ہے، جب خدا سے ڈرتا ہے چغلی چھوڑتا ہے، جب خدا سے ڈرتا ہے نماز پڑھتا ہے، جب خدا سے ڈرتا ہے لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، جب خدا سے ڈرتا ہے اپنی سوسائٹی کا خیال رکھتا ہے، جب خدا سے ڈرتا ہے بڑے اور چھوٹے میں تمیز رکھتا ہے، جب خدا سے ڈرتا ہے وہ زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے حج کرنے والا ہوتا ہے، خدا سے ڈرنے والا جو ہوتا ہے وہ پنجگانہ نماز کا عادی بن جاتا ہے۔ جب یہ علامتیں ہیں خدا سے ڈرنے کی، یہ علامتیں ہیں کہ جب بندہ خدا سے ڈرا تو نمازی بن گیا، خدا سے ڈرا زکوٰۃ دینے والا بن گیا، خدا سے ڈرا حج کرنے والا بن گیا، خدا سے ڈرا لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بن گیا، خدا سے ڈرا چھوٹوں بڑوں میں امتیاز پیدا کرنا شروع کر دیا۔ جب یہی چیزیں خدا سے ڈرنے کے لیے تھی اور اسی پر کامیابی ہے،
تو پھر خدا آگے ارشاد کیوں کا فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو. یعنی اے لوگو، تم جب نماز پڑھ چکے، یعنی نماز پڑھنے والے بن گئے، زکات دہندہ بن گئے، جب تم حج کرنے والے ہو گئے، جب تم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے ہو گئے، تو یہ وہ دولتیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں یہ وہ دولتیں ہیں جو بڑی آسانی سے نہیں ملی ہے. نماز عظیم دولت ہے، نماز عظیم دولت ہے. جس کے پاس نماز ہو گویا وہ دولت مند ہے. دنیا کی دولت کی بات نہیں کرتا، آخرت کی بات کر رہا ہوں. جو نمازی ہو گیا وہ گویا آخرت کا سودا اس کے پاس ہے. جو زکات دہندہ ہو گیا گویا اس کے پاس ہے. جو نیکیوں کا کرنے والا ہو گیا گویا اس کے پاس آخرت کے سودے ہیں. جب یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا آپ یہیں پہ مت رک جانا، اپنی نماز کو پڑھ کر گھمنڈ مت کرنا، اپنی نماز پر گھمنڈ مت، خدا کی عبادت کر کے گھمنڈ مت کرنا، زکات دے کر کے گھمنڈ مت کرنا، تم لوگوں کے حقوق ادا کر کے گھمنڈ مت کرنا. اس لیے کہ یہ عبادت، یہ دولت تو تمہیں ملی ہے، اس کے تحفظ کے لیے تم نے کیا اختیار کیا ہے، اس کی حفاظت کا تم نے کون سا سبیل نکالا ہے، اس کے بچانے کا کون سا راستہ نکالا ہے. اور یاد رکھنا میرے عزیزو، آج بندہ متکبر ہو جاتا ہے. اگر عالم بن گیا تو تکبر آ گیا، عابد بن گیا تو تکبر آ گیا، ذرا سی دولت مل گئی تو تکبر آ گیا. تکبر عالم ہو کر کے متکبر ہو گیا. یاد رکھنا، عالم ہو کے متکبر، عالم ہو کے متکبر بندہ مومن نہیں ہوتا. اگر تکبر دیکھنا ہے تو شیطان ہے پہلا تکبر کرنے والا، جس نے اپنے علم کے بنیاد پر تکبر کیا تھا. گویا اگر کسی کا علم اسے مغرور بناتا ہے تو وہ نبیوں کے سنت، ولیوں کی اتباع نہیں کرتا، بلکہ وہ تکبر اس کو بتاتا ہے کہ سب سے پہلے تکبر کس نے کیا تھا. ذرا ہسٹری پڑھ لے، تاریخ پڑھ لے. ہم تو جن کا عرس منا رہے ہیں انہوں نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، تخت کو چھوڑ کر کے، تخت کو چھوڑ کر کے شہنشاہ سمنان تخت کو چھوڑ کر ہندوستان چلے آئے اور بتا دیا میرے پاس علم بھی تھا، میرے پاس حکومت بھی تھی، میرے پاس شہرت بھی تھی، میں نے سب کو چھوڑ کر کے یہ درس دیا کہ اے بندے، خدا سے قرب تمہیں تکبر کے بنیاد پر نہیں ملتا، خدا سے قرب تو عجز کے بنیاد پر ملا کرتا ہے. جتنا عاجز بندہ ہوگا اتنا خدا سے قریب ہوگا. عاجزی خدا سے قریب کرتی ہے. بندے کا جھکنا، بندے کا کریا وزاری کرنا، یہ خدا سے قریب کرتا ہے. تو جس بزرگ کا عرس منا رہے ہیں اس نے اپنی زندگی میں یہ بتا دیا کہ متکبروں سے خدا قریب نہیں ہوتا، مغروروں سے خدا قریب نہیں ہوتا. حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ ہیں جنہیں دنیا تاریخ السلطنت کے نام سے جانتی ہے، شہنشاہ سمنا کے نام سے جانتی ہے. ان کا بچپن اگر آپ کو پتا چلے تو پتا ہوگا، ان کے بچپن کے کرامتوں کا آپ نے بارہا سنا ہوگا. اور آؤ بزرگوں کی جو طریقے ہوتے ہیں، 4 سال 4 مہینے 4 دن میں حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے. 5ویں سال آپ حافظ قرآن ہو جاتے ہیں. صرف ایک لہجے میں نہیں بلکہ 10 لہجوں کے قاری آپ بن جاتے ہیں. اور 5ویں سال کے پورا سال بھی نہیں گزرتا بلکہ صرف 7 مہینے ہوتے ہیں. 7 مہینے ہوتے ہیں اور 7ویں مہینے میں آپ حافظ قرآن پورے لہجوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی برابری شہنشاہ بھی نہیں کر سکتا، جن کی برابری وقت کا حاکم بھی نہیں کر سکتا. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، جب عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، ان کی جب حکومت ہوا کرتی تھی اس زمانے میں عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی عدل و انصاف بہت مشہور تھا. ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو الگ نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی عدالت، ان کا اپنی کہتے ہیں اپنی طرز زندگی اور ان کے ایک سادہ زندگی مشہور و معروف ہے. کتب کا مطالعہ کر پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی کیسی تھی. ٹوپی سی کر کے اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، قرآن تحریر کیا کرتے تھے. اور جب یہ پتہ چلا بارگاہ اورنگزیب میں یہ خبر آئی، جب ان کا بیٹا حافظ قرآن ہوا، کہا جاؤ دادا کو سلام کر کے آؤ. شاہجہاں کو سلام کرنے جب ان کا بیٹا گیا ہے تو شاہجہاں نے کہا جاؤ جی اس خوشخبری اسے سناؤ جس کو اس کے بدلے میں میدان محشر میں ایک خوبصورت، ایک رونق والا تاج ملے گا، جس کے سامنے
सूरज की किरणें भी फीकी पड़ जाएंगी, मुबारकबाद तो उसे होना चाहिए, उसे खुशखबरी सुनाओ। अरे मैं उस वक्त खुश होगा जब मेरा बेटा हाफिज कुरान होगा। यानी उन्होंने कहा, अय औरंगजेब आलमगीर, मुझे खुश करना चाहते हो तो तुम खुद हाफिज कुरान बन जाओ। तारीख बताती है आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुनने के बाद हिफ्ज कुरान शुरू किया। हिफ्ज कुरान शुरू किया तो उसी कुरान में हिफ्ज किया जिस कुरान को लिखा का तहरीर उनकी थी, तहरीर उनकी थी, उसी से हिफ्ज करना शुरू किया था। जब हिफ्ज किया तो 6 महीने के अरसे में हाफिज हो गए, 6 महीने के अरसे में हाफिज हो गए। और हाफिज होकर के बता दिया, ऐलान कर दिया, इस साल जामे मस्जिद में कोई अगर तरावी सुनाएगा वो वक्त का शहंशाह होगा, वक्त का बादशाह होगा। पढ़ने वाली रियाया जमात, पढ़ने वाली रियाया है, पढ़ाने वाला नमाज आलम बादशाह वक्त है। तरावी शुरू हुई है, नमाज पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। ऐसे आलम में एक ऐसी रात आती है कि बादशाह सुना रहा है, पीछे से मुख्तदी लुकमा दे रहे हैं। बादशाह ने सलाम फेरा और कहा, किसको जरूरत हुई कि जो मेरे हिफ्ज को चैलेंज किया है। एक अल्लाह के वली इलाहाबाद के थे, उन्होंने कहा, हुजूर वाला जहमत माफ कीजिएगा, ये मैंने जुर्रत किया है, मैंने ही लुकमा दिया है। कहा किताब मंगाई जाए, कुरान मंगाया, कुरान लाया गया और कहा देखो मैंने गलत कहाँ पढ़ा है। 5-6 किताब देखी गई, यानी जो उनकी लिखी हुई थी वही था जो उन्होंने पढ़ा था। एक ऐसा कुरान आया जिसमें वो लिखा था जो लुकमा दिया गया था। मसला अभी भी अल्लाह उन्हीं का भारी है। कहा अभी भी मैंने जो पढ़ा है उसके तरफ मजीद किताबें यानी कुरान जा रहा है। आखिर मैं सही कि तुम सही, इसका फैसला बुजुर्ग कहते हैं मैंने जो लुकमा दिया वही सही है। कहा कैसे पता चलेगा? बुजुर्ग ने कहा आइए करीब आइए और कहा आंखें बंद कीजिए। आंख जब बंद कराई है, लोहे महफूज को दिखाया, कहा पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। मैंने जो बताया वो लिखा है, ये जो तुमने पढ़ा है वो लिखा है। आंखें बंद करते हैं अल्लाह वाले तो लोहे महफूज दिखा देते हैं। आंखें खुली है दुनिया देखते हैं, आंखें बंद होती है लोहे महफूज दिखाते हैं। ये वो अल्लाह के वली होते हैं कि जो बैठते हैं लोगों के बीच में, खड़े होते हैं लोगों के बीच में, लेकिन मकाम इतना बुलंद होता है कि दुनिया आंख खोले तो लोगों को दिखे, या आंख बंद कराते हैं तो तख्तुस्सरा भी दिखाते हैं, आंख बंद कराते तो लोहे महफूज भी दिखाते हैं। जब लोहे महफूज को दिखाया पता चल गया वही सही है जो बताया है। मेरा कहने का मकसद यह है कि बादशाह भी याद करता है तो 6 महीने लग जाते हैं। आओ आओ बरेली के धरती पे चलते हैं, पहले सुन्नत की बारगाह, कहते हैं ताजदार अहले सुन्नत की बारगाह में चलते हैं और पूछते हैं ऐ मोहम्मद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान, आप बताइए आपने भी हिफ्ज़ कुरान किया था, आपको जब लोगों ने हाफिज लिखना शुरू किया आपके ज़मीर ने गवारा न किया। आज हमारा और आपका हाल ये है, अगर मैं आलिम नहीं मुझे आलिम कोई कह दे तो मैं खुश हो जाता हूँ, मैं अल्लामा नहीं मुझे अल्लामा कह दे मैं खुश हो जाता हूँ, मैं फहामा नहीं कोई मुझे कह दे मैं खुश हो जाता हूँ। हमारा तो तरीका ये रहा, हम जो नहीं है अगर वो हमें कोई अलकाब दे दे हम खुश हो जाते हैं। लेकिन ये बुजुर्गों का तरीका है और बुजुर्गों से मिला है। फाज़िल बरेलवी को कहां से मिला था ये सबक? बारगाह इमाम आज़म से मिला था। इमाम आज़म को कुछ खवातीन ने कहा था, जब वो रास्ते से गुजरे थे तो कहा कि वो बुजुर्ग जा रहे हैं जो रात को 500 रकातें नमाज पढ़ते हैं, 500 रकातें नमाज पढ़ते हैं। अभी तक इमाम आज़म इतनी रकातें नमाज नहीं पढ़ते थे। इमाम आज़म ने नमाजों की रकातें बढ़ा दी और कहा मेरे हवाले से अगर मखलूक ये गुमान करती है कि मैं इतना पढ़ता हूं तो मुझे उतना पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके उनके गुमान को बातिल कर, यानी यूं कहिए कि सच कर दिया। अगर मेरे हवाले से किसी का गुमान ये है तो मैं वो करके दिखाऊंगा। इमाम आज़म का ये कहते तरीका रहा। फाज़िल बरेलवी की बारगाह में आते हैं और पूछते हैं इमाम अहमद रज़ा आपने क्यों हिफ्ज़ कुरान किया? तो कहा एक लिखने वाले ने, एक खत लिखने वाले ने लिखा था, जहां मुझे और अलकाब से नवाजा था वही मुझे हाफिज कुरान भी लिख दिया था। उस वक्त तक के मैं हाफिज नहीं था, यानी कुरान की आयतें तो मुझे याद थी, अक्सर आयतें मुझे याद थी, अक्सर सूरतें मुझे याद थी, लेकिन पूरा कुरान का हाफिज न था मैं। मुझे जब हाफिज लिखा गया, जब खत में मुझे हाफिज कहा गया, लिखा गया, तो मैंने ये समझा
کہ مخلوق کا گمان غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں مجھے حافظ قرآن ہونا چاہیے. امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے جب حفظ کرنا شروع کیا 1 مہینے میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں. پتا چلا میرے دوستو ایک بادشاہ حفظ کرتا ہے 6 مہینہ لگتے ہیں. مصطفیٰ کا غلام مصطفیٰ کا عاشق امام احمد رضا فاضل بریلوی جب حفظ قرآن کرتے ہیں تو 1 مہینے میں حافظ قرآن بن جاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا. مخلوق اگر ہمارے حوالے سے گمان کرتی ہے تو ہمیں ویسا ہونا چاہیے. بزرگوں نے مخلوق کا خیال رکھا, بزرگوں نے قوم کا خیال رکھا, بزرگوں نے جماعت کا خیال رکھا, بزرگوں نے اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھا. ایسا نہیں کہ قوم خیال کرتی ہے ہمارے حوالے سے بڑا تقوی و طہارت کا مالک سمجھتی ہے, ہم اتنا ہی زیادہ کہیں گئے گزرے ہو گئے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں کی آراز کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. بزرگوں نے سبق کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فیہ, ہر برتن سے وہی چمکتا ہے جو اس کے اندر ہوا کرتا ہے. آج اگر کسی کی زبان سے کسی بڑے کے حوالے سے غلط بیانی کا ظہور ہوتا ہے تو سمجھ لینا اس کا ظرف بہت کمزور ہے. بہت کہتے ہیں اس کا ظرف بہت کم ہے, اس کے اندر وہ کہتے ہیں صلاحیت نہیں ہے. جو بزرگوں کو جن القاب سے نوازا یا بزرگوں کے بارے میں جو خیال کیا جائے, بزرگوں نے تو کہا ہے اپنے آپ کو, یہی ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آج بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں میرے دوستو, بڑے بنیں گے کہاں سے جب تک کہ بزرگوں کا ادب نہیں آئے گا. بڑا نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ بزرگوں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے, بڑے نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے ڈر گئے نمازی بن گئے, مجھ سے ڈر گئے زکات دہندہ بن گئے, مجھ سے ڈر گئے سچ بولنے لگے, مجھ سے ڈر گئے لغویات سے باز آ گئے, مجھ سے ڈر گئے کہتے ہیں غیبت سے باز آ گئے, مجھ سے ڈر گئے تم حج کر لیے, مجھ سے ڈر گئے شریعت پر عمل کر لیے. اب یہ شریعت پر عمل کرنا خدا سے ڈرنے کی علامت ہے. لیکن اے سن لیجو, اے عمل کرنے والو, اے اچھے راستے پر چلنے والو, اے اچھے کام کرنے والو, یہ اچھے کام تو آپ نے کیا ہے, ان کو بچانے کا طریقہ کیا آپ کے پاس ہے؟ ان کے تحفظ کا طریقہ کیا آپ کے پاس ہے؟ کیسے بچیں گے؟ آپ کی نماز کب بچے گی؟ آپ کا زکات کب بچے گا؟ آپ کے نیک اعمال کب بچیں گے؟ آپ کے عمل صالح کب بچیں گے؟ ان کے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا سنو, اگر بچانا چاہتے ہو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا دامن تھام لو, ان کے راستے پر چل جاؤ, تمہارے اعمال بچیں گے. شہنشاہ تقلیم کا دامن تھام لو, ان کے راستے پر چل جاؤ, تمہارے اعمال صالحہ بچ جائیں گے. عبداللہ نوشاہی کا دامن تھام لو, ان کے نقش قدم پر چل جاؤ, تمہارے اعمال بچ جائیں گے. میں کہا کیسے؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے جب دنیا دار اپنی دولت بچانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جب دنیا دار اپنے دنیا کے کمائی ہوئی پراپرٹی کو بچانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بینک کے مختلف بینکوں کا راستہ اختیار کرتا ہے. ایک بینک نہیں جتنا پیسہ اتنے بینک, ایک بینک نہیں جتنا بیلنس اتنا ہی زیادہ بینکوں کا راستہ, اتنا ہی کھاتا نکالتا, اتنا کھاتا کھلواتا ہے. ایک بینک سے نہیں چلتا, دوسرے بینک کا کھاتا کھلواتا ہے, دوسرے سے نہیں ہوتا تو تیسرا, اور جتنا زیادہ مالدار ہو گیا اتنا مالدار ہو گیا کہ جب سمجھتا ہے کہ یہاں کے بینک میرے لیے کافی نہیں ہے تو پھر ہمارے یہاں سے باہر پیسہ سوئس میں چلا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ دنیا دار اپنی جب دنیا کی دولت کو بچانا چاہتا ہے تو جو طریقے نکلے ہوئے ہیں ان طریقوں کا راستہ وہ طریقے اختیار کرتا ہے. بینکوں کا سہارا لے کر اپنی دولت کو بچانا چاہتا ہے. اے سنی سے عقیدہ مسلمانوں, ہم نے بڑی محنت سے نماز پڑھ کے اس نماز کی دولت کو کمایا ہے, بڑی محنت سے پیسہ کما کر کے زکات دے کر کے نیکیاں کمائی ہے, اعمال صالحہ کے لیے بڑی تگ و دو کیا ہے. ان کو بچانا ہے تو کیسے بچیں گے؟ یہ اپنے سے نہیں بچنے والے بلکہ عمل کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرو. اے اللہ مخدوم اشرف کے صدقے میں ہمارے اعمال کو تو قبول فرما لے, ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. یہ وہ بزرگان دین ہے کہ جب ان سے ہم جڑتے ہیں ہمارا عقیدہ بھی بچتا ہے اور ایمان کا تحفظ بھی ہوتا ہے. کہنے ماشاءاللہ بہت خوب. میرے عزیزوں اور بزرگوں, 7ویں صدی کے مجدد کا نام ہے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. 7ویں صدی کے مجدد ہیں. 636واں عرس ہے ان کا. یہ آج کچھوچے کے سرزمین پر
لوگوں کا ہجوم ہے، مخلوق کا تانتا لگا ہوا ہے، ایک جم خفیر ہے. جیسے کہ مجھ سے پیشر و خطیب حضرت مولانا غلام محمود صاحب نے فرمایا کہ ان بزرگوں سے محبت کا طریقہ ہم نے کسی مدرسے کے مولانا سے نہیں سنا، بلکہ ان بزرگوں سے محبت کا اعلان تو خدا خود قرآن میں کرتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ پر اچھے عمل کیے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں خدا ڈالتا ہے. تو جس کی محبت مخلوق کے دل میں خدا ڈال دے، اس محبت کو کون نکالنے والا ہے؟ کون نکال سکتا ہے؟ تو آپ آج چاہے شہنشاہ تقلیم کی محبت میں آئے ہو، عبداللہ شاہ نوشاہی کی محبت میں آئے ہو، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے محبت میں آئے ہو، یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ یہ تو خدا کی مرضی ہے جو اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے آپ کے دلوں میں ڈال دیا ہے. اور یہ طریقہ ہے میرے دوستو کہ جو بزرگوں کے صحبت میں بیٹھ گیا، ان کی صحبت اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. علامہ شخصادی فرماتے ہیں ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سالہ طاعت بیریا. ایک زمانہ تھوڑا سا لمحہ بھی کسی ولی کی بارگاہ میں آپ کا گزر جائے، آپ کی بیریا عبادت 100 سال بھی آپ کے لیے اس سے بہتر ہو جاتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، ان باتوں سے آپ یہ نہ سمجھ میں آئے کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے دربار پہ صبح و شام حاضری دیتے رہے، ان کی بارگاہ میں چادر پیش کرتے رہے، ان کی بارگاہ میں پھول پیش کرتے رہے، بس اتنا ہی ہمارا کام ہو گیا. بلکہ محبت اولیاء کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تمہارے دل جہاں جھکتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہاں پہ تمہارے سر بھی جھکنا چاہیے، یہاں سر بھی جھکنا چاہیے. سر یہاں جھکے، دل وہاں جھکے تو بندہ کامیاب ہوگا. میرے دوستو، ہم کو جو تانا دیا جاتا ہے، ہم کو جو بتایا جاتا ہے، ہم کو جو بلیم اور ہم پر جو کہتے ہیں بلیم ہمیں جو کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مسجدیں ہماری خالی رہتی ہے، درباروں میں بھیڑ رہتی ہے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ مسجد خالی کر کے آ گئے درباروں میں. میرے عزیزوں، جبکہ ہمارا طریقہ آپ دیکھیں تو پتہ چلے گا، جتنی بھی بارگاہیں ہیں، کوئی ایسی بارگاہ نہیں دکھے گی آپ کو معمولی چند کے کہ جہاں مزار ہو اور مسجد نہ ہو، دربار ہو اور مسجد نہ ہو. یہ مسجد اور دربار کا یہ سنگم، یہ مسجد اور دربار کا یہ کہتے ہیں ملا، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا ولی اپنے مزار پہ آرام کر رہا ہے اور سبق یہ دے رہا ہے کہ یہاں وسیلہ پیش کرو، وہاں سجدہ کرو، یہاں وسیلہ پیش کرو، وہاں سجدہ کرو. یہاں ہمارے وسیلے سے مانگو ملے گا، ہمارے وسیلے سے مانگو ملے گا. اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ عقیدت امام شافعی نے دیا ہے. یہ عقیدت امام شافعی سے پوچھو. امام شافعی مسلک کے امام ہیں، امام شافعی مسلح کے امام ہیں، ان کا مسلک چلتا ہے. ان سے پوچھو امام شافعی آپ کا کیا طرز زندگی رہی ہے، آپ کیا کیا طریقہ رہا بزرگوں کے حوالے سے. وہ فرماتے ہیں اگر میری زندگی دیکھنا چاہتے ہو بزرگوں کے حوالے سے سنو. میں جب کسی مسئلے پہ الجھ جایا کرتا تھا، جب مجھے کوئی مسئلہ کا حل سمجھ میں نہ آتا تھا تو میں بارگاہ امام اعظم میں پہنچتا تھا، ان کے مسئلے کے مطابق نماز ادا کرتا تھا، 2 رکعت نفل پڑھتا تھا اور نفل پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ان کی ذات کو وسیلہ بناتا تھا. اے اللہ، یہ تیرا محبوب ہے، اس محبوب بندے کے صدقے میں مسئلہ حل کر دے. امام شافعی فرماتے ہیں میرا وہ مسئلہ جو حل نہ ہوتا تھا اس دعا سے حل ہو جایا کرتا تھا. پتا چلا بزرگوں کے بارگاہوں سے ملا کرتا ہے. مانگنے کا طریقہ چاہیے. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ والوں کی بارگاہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوا کرتی ہے، ولیوں کی بارگاہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے. لیکن یاد رہے میرے عزیزوں، وہی پھر کہتا ہوں کہ صرف جا کر کے دعا ہی نہ مانگے، نماز کو قضا کر کے دعا نہ مانگے. پہلے نماز ادا کریں پھر دعا مانگے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ لٹائیں پھر دعا مانگے. جب یہ ہمارا طریقہ رہے گا تو دنیا بدنام کرتی رہے، ہم ان کے بدنام کرنے سے بدنام نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ہمارا طریقہ نہ تو شریعت کے خلاف ہے، نہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، نہ ہمارے اسلاف کے خلاف ہے. یہ طریقہ وہ ہے جو ہمارے اسلاف نے چل کر ہمیں بتا دیا ہے. بزرگوں کے بارگاہ کی حاضری ہمارے اماموں نے بتایا ہے، لہٰذا ان کے کہنے سے بزرگوں کی بارگاہ کی حاضری میں کمی نہیں آئے گی. بلکہ یہ تو دل وہ موڑتا ہے جو دلوں کا مالک ہے. دل تو وہ موڑنے والا ہے
جو دلوں کا مالک ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کی صحبت اختیار کر لو. یہی ہماری زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے. بزرگوں کی بارگاہوں سے لینا ہے اور خدا کے گھر میں ہمیں سجدہ کرنا ہے. اگر یہ ہم نے کر لیا تو یہاں بھی سرخرو وہاں بھی سرخرو. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. نفوس ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے رہتے ہیں اپنے آستینوں میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ان کے آستانے سے ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس محفل کو جن لوگوں نے محفل کا انعقاد کیا ہے ان کو اس کا بہتر اجر و صلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روگ پیغمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریما عشق سمنان غوث عالم و پیر خدا، عالم و پیر خدا صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا، سر چشمہ جود و سخا. تیرے در پر تیرا مانگتا دست بستا ہے کھڑا، دست بستا ہے کھڑا. لاج رکھ لے، لاج رکھ لے میرے آقا میرے خالی ہاتھ کا. سرورا شاہ کریما دستگیرا آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمان، پر بہت اہل زمان. ایک میں گناہ تبا اور لاکھ غیر جو میں گئے، اور لاکھ غیر جو میں گئے. سید محتاج کی سن لے برائے پنجتر، سن لے برائے پنجتر. بول بالا، بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن. سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا، سرورا شاہ کریما دستگیرا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليه وسلم. بیٹھ جائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ سیدنا سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانے خسرو کے راز و نیاز کے سب سے پہل سیدنا تاج الدین تاج الاولیاء کے نورانی چہرے کے سب سے پہل یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما.
یا اللہ ان کا صدقہ ان کا واسطہ جنہوں نے حقیقت میں اولیاء کاملین سے محبت کی، ان کے صدقے ان کے طفیل سے ہم سب کے ہاتھ کو قبول فرما۔ یا اللہ اس بزم میں اس مسجد میں جس نے بھی جس طرح سے بھی حصہ لیا ہے یا اللہ اسے قبول فرما، یا سب پر رحم فرما، یا اللہ حاضرین پر رحم خاص فرما۔ یا اللہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام محترم اشخاص کی ہاتھ کو قبول فرما، ان کو فضل خاص فرما۔ یا اللہ عوام الناس جتنے بھی لوگ سامنے موجود ہیں سب پر رحم فرما، سب پر کرم فرما، سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام ہی لوگوں کو اولیاء اکرام کے فیض و برکات سے حفیظ فرما، خصوصاً آج مجھ کا موقع ہے مولا مخدوم و شب جہانگیر سنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض کر دے مولا، پورے کائنات میں شخصوں کا بول بالا کر دے، سب پر رحم کر دے۔ یا اللہ سرکار تاج الاولیاء کی محبت دے، یا اللہ تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کے ہمیں محبت دے، تمام سلاسل کو ہم پر حق جانے، تمام سلاسل کا ہمیں احترام کریں، تمام سلاسل سے محبت کریں، تمام سلاسل سے ہم انس رکھیں، تمام بزرگوں سے محبت کریں۔ یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بے روزگار ہیں روزی دے، جو روزی سے لگے ان کی روزی برکت دے، جو بے اولاد ہیں اولاد دے، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو تمام آفات سے بچا، بلیات سے بچا، خرافات سے بچا، جللیات مصیبت آفات بلیات سے بچا۔ یا اللہ پورے کائنات میں تمام مسلمان عالم کلمہ گو کی حفاظت فرما، یا اللہ سب پر رحم فرما، یا اللہ سب پر کرم فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جب تک رکھنا ایمان والوں کا واسطہ غوث العظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے ایمان کے سب سے پہل ہم سب کو ایمان پر قائم دائم رکھ۔ یا اللہ جو خاصہ ہو ایمان والوں کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، محمد آل محمد کا واسطہ، مخدوم شیخ کا واسطہ، سیدنا تاج الدین کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رحمان یا مجیب، جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا اللہ تمام کی دعا کو محمد آل محمد کے صدقے خیر قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ حسبی اللہ، شاہد اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلى وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واصحابہ وانصارہ واشائی محب امتہ وعلینا معهم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔